الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا يصيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، ایک بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے ہیں اس دنیا میں، بلکہ ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہم اس میں تیاری کر لیں، اور آخرت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان کو ہم کر لیں، اور جو نقصان دہ ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. گویا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک راستہ متعین فرمایا ہے کہ اس راستے پہ چل کے ہمیں اللہ پاک کے پاس جانا ہے اور وہاں اللہ پاک سے سب کچھ لینا ہے. یہ جس وقت مصیبت کوئی تکلیف وغیرہ آ جاتی ہے تو اس وقت جو کلمہ ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھتے ہیں شاید لوگ کہ بس یہ مصیبت کا کلمہ ہے، اگر کوئی مصیبت کسی وقت آتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ کلمہ بہت عام ہے. ہاں، مصیبت میں بھی اس کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس وقت اس کا فوری اثر ہو سکتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، تو کیا خیال ہے صرف مصیبت کے وقت میں اللہ کے ہیں یا خوشی کے وقت میں بھی اللہ کے ہیں؟ ہر وقت میں ہم اللہ کے ہیں. مطلب ظاہر ہے کوئی ایسے وقت تو نہیں ہے جس میں ہم اللہ پاک کے نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. تو کیا خیال ہے کس حالت میں اس کی طرف جانا ہے؟ ظاہر ہے جس حالت میں بھی ہو تو اس کے پاس تو اس طرف تو جانا ہی ہے. لہٰذا یہ کلمہ عام ہے. ہاں، البتہ مصیبت میں اس کا اثر فوری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کہ مصیبت کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے، نفسیات کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جس وقت انسان اپنے اس مقصد زندگی کو سامنے کر لے تو اس کے لیے وہ مصیبت جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو صبر کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور صبر کرنے کا جو اجر ہے اس کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. قرآن میں بھی یہ صحیح ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز کو یاد رکھیں ذہن میں بھی دل میں بھی کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. جب یہ والی بات ہے تو وہاں پر حساب کتاب ہوگا، 5 چیزوں کا حساب ہوگا. کوئی شخص کسی شخص کا قدم آگے نہیں ہٹیں گے جب تک اس کے ساتھ 5 چیزوں کا حساب نہ ہو. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اپنی زندگی کیسے گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. دوسری بات، علم
پر کیسے عمل کیا. تیسری بات مال کیسے کمایا. چوتھی بات مال کیسے خرچ کیا. پانچویں بات اپنے جسم کو کیسے استعمال کیا. اب اس میں پورا نظام ہمارا آ جاتا ہے. ان 5 سوالوں کے جواب میں پورا نظام ہمارا آ جاتا ہے. اب ان کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا، اور یہ جواب علمی نہیں ہے، عملاً ہے، عملی جواب ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جیسے یہاں پر کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. یہ مسئلہ ادھر نہیں ہوگا. وہاں اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے کے آثار ہی نہیں ہوں گے. مثلاً اس کے زبان پر اس کے ہونٹوں پہ ٹیپ لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہو اپنی اپنی کہانی کہو. سب سے کہا جائے گا. آنکھیں اپنی کہانی بولیں گے، کان اپنی کہانی بولیں گے، ہاں جی، دماغ اپنی کہانی بولے گا، ہاتھ پاؤں اپنی کہانی بولیں گے. اور یہ حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ کہاں سے بول رہے ہیں. جی اٹھے گا تمہیں کس نے مطلب جو ہے بولنا سکھایا. تو کہیں گے جس اللہ نے سب کو بولنا سکھایا اس نے ہمیں بھی بولنا سکھایا. تو بات یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز چھپائی تو نہیں جا سکے گی. بولنا تو بظاہر مطلب وہاں تو سچ تو بول رہے ہیں، خود نہیں بولیں گے تو بلوایا جائے گا. یہاں پر بھی اس قسم کی مشینیں آ گئی ہیں جس سے انسان پھر سچ بولتا ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں پریکٹس میں آ گئی تھوڑی بہت. اگرچہ ظاہر ہے ڈاج کرنے والے بھی ہیں، لیکن بہرحال وہاں تو کوئی ڈاج نہیں کر سکے گا. وہاں تو جو ہوگا وہ بولے گا. جب یہ والی بات ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنا پڑ رہا ہے وہ کون سا کام کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو چاہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں. اب عمل کیسے کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطلب انسان سمجھے کہ مطلب کوئی اسپیشل بات نہیں. یہ بات ہے کہ جو رکاوٹیں ان کو کیسے دور کرنا ہے. مطلب ہمارے عمل میں کوئی رکاوٹیں جو آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں کس وجہ سے آ رہی ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکے گا. مثلا میں نماز نہیں کر پڑھ رہا تو کس وجہ سے نہیں پڑھ رہا. اگر روزے نہیں رکھ رہا تو کس وجہ سے نہیں رکھ رہا. اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو کس وجہ سے نہیں دے رہا. اگر حج نہیں کر رہا تو کس وجہ سے نہیں کر رہا. اگر معاملات درست نہیں تو کس وجہ سے. معاشرت اگر درست نہیں تو کس وجہ سے. اخلاق اگر درست نہیں تو کس وجہ سے. اور پھر اب اس کو جو رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے اور پھر وہ کر لیا جائے جو اس کا کرنے کا حکم ہے. اب دیکھیں ہمارے جو میڈیکل لائن ہے اس کے اندر اس کی مثال موجود ہے. ایک ہوتی ہے نارمل پیتھالوجی، یعنی انسان کا جو جسم ہے کیسے چلتا ہے، اس کا کام کیسے ہوتا ہے. آنکھ کیسے کام کرتا ہے، کان کیسے کام کرتا ہے، زبان کیسے کام کرتا ہے، دماغ کیسے کام کرتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں، یہ سب چیزیں اس کو نارمل پیتھالوجی کہتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ، یعنی نارمل طریقے سے یہ کام کیسے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سکھایا جاتا ہے اب نارمل پیتھالوجی، یعنی جب کوئی بیماری ہوتی ہے پھر کیسے کام ہوتا ہے، ان کن کن بیماریوں کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہے. یا یوں سمجھ لے کہ جو علامات ہیں ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ کس کس بیماری کی نشاندہی کر رہی ہے. مطلب یہ نارمل پیتھالوجی باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب یہ چیزیں ان کو معلوم ہو جائے تو اس کے بعد پھر علاج کی باری آتی ہے. علاج کی باری پھر اس کے بعد آتی ہے کہ جو نارمل پیتھالوجی کا پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہاں پر گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو کیسے درست کیا جائے گا، یہ پھر اپنے علاج کی بات ہے. علاج کے لیے پھر مختلف ترتیبیں ہیں. کوئی یونانی علاج ہے تو کوئی لوپیتھی علاج ہے تو کوئی ہومیوپیتھی علاج ہے، کوئی ایکوپنکچر علاج ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اب نارمل پیتھالوجی کو نارمل پیتھالوجی پلانا. بس سب کا جو ہے نا مطلب جو ہے بنیادی کام وہ یہی ہے. تو اس طریقے سے ہمارا دل کیسے صحیح کام کرے، ہمارا نفس کیسے صحیح چلے، ہمارا عقل کیسے صحیح ٹھکانے پہ لگے، یہ اس کے لیے علاج ہے.
اور اگر ٹھیک نہیں چل رہا تو اس کے علامات کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ کہاں پر مسئلہ ہے، وہ معلوم کرنا۔ تو اسی کے لیے جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، یعنی انسان کو بیماری کی حالت سے نکال کر صحت کی حالت کی طرف جو لانے والے حضرات ہیں، وہ ڈاکٹر حضرات، وہ ان کی بات ماننی پڑتی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو اپنی ذمہ داری پہ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا وہ سب کو معلوم ہے۔ بالآخر آنا پڑے گا، بالآخر آنا پڑے گا اسی طرف۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کس حالت میں آتا ہے، اس حالت میں آتا ہے کہ لا علاج ہو گیا، یا اس حالت میں آتا ہے کہ اس وقت اس کا علاج ممکن ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اس نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک صاحب تھے، اس کو شوگر تھا۔ تو شوگر کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا پتہ بھی بعض دفعہ نہیں چلتا، ٹیسٹوں سے تو پتہ چلتا ہے، ویسے عام طور پر پتہ نہیں چلتا، اتنا سلو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تم پرہیز کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ وہ ہمارے اوپر ہنستا تھا اور کہتے دیکھو میں تو حلوہ بھی کھا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں تو مطلب یہ بھی کھا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو، میں تو یہ بھی کھا، مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کہتا ہم ان کو سمجھاتے تک گئے، کیونکہ ہمارے اپنے ساتھیوں میں تھے۔ کہتے آخر میں کہتے میرے زبان سے ان کے لیے نکلا کہ اچھا پھر دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح زندگی گزارتا ہے، بالآخر تمہارا کیا حالت ہوگی، تمہاری ایک عبرتناک موت ہوگی۔ کہتے میرے زبان سے نکلی بات، یہ تمہاری موت پھر عبرتناک ہوگی، کیونکہ اپنے ڈاکٹری کی ایکسپیرینس سے اس نے کہہ دیا ہے، وہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے پھر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اور بالکل وہی ہوا۔ وہاں تک پہنچ گئے کہ پھر اس کو پیر کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، آنکھوں کے اندر انجیکشن لگائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ان کو آئی، اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ مطلب فیکٹس آر فیکٹس، مطلب اس میں آدمی کیا کرے، مطلب اس کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتا، حالات تو ایسی ہے، جو بھی حالات ہیں وہ تو حالات تو آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ حضرات، ڈاکٹر حضرات اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے عموماً نہیں ہیں۔ یہ تو اس کا دوست ہے، اس وجہ سے اس نے بات کر لی، ورنہ کہاں ڈاکٹر لوگ اتنا زیادہ پین لیتے ہیں کہ آپ کو بتائیں گے، وہ تو فیس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو فیس دیں گے تو کچھ بات کریں گے، اگر فیس نہیں دیں گے تو بات بھی نہیں کریں گے، آپ کی مرضی، جو مرضی کرو، وہ تو نہیں کچھ کہتے۔ ہاں جی، لیکن پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس مقصد کے لیے، وہ کہتے تھے اس طرح، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بار بار کہتے تھے۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کا واقعہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یعنی کیسے درد دل کے ساتھ نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ پاک سے معافی مانگو، بے شک وہ معافی دینے والا ہے، اور اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو آسمان سے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش ہوگی، زمین سے نعمتیں ابل پڑیں گی تمہارے لیے، تمہارے بیٹوں کی وجہ سے، مال کی ذریعے سے مدد کی جائے گی، اور مطلب یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ ایک نافرمان قوم کو بتا رہے ہیں جو نہیں ان چیزوں کو جانتا تھا۔ ہاں جی، جو نہیں ان چیزوں کو جانتا۔ تو پھر جس وقت ان میں حجت تمام ہو گئی، اور ہر پیغمبر کے وقت میں جب حجت تمام ہو جاتی، پھر وہ ایک ہی بات کا، اچھا پھر انتظار کرو، اب جو ہونا ہے ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی، اور پھر صالح علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب 3 دن کے بعد تمہاری حالت ہوگی، اب یہ ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے نا، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے درمیان اور فاسقوں کے درمیان فرق اللہ کر دیں، یعنی ہمیں جدا کر دیں۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب جو پیغمبر آئے، شعیب علیہ السلام نے، اور اس طرح دوسرے پیغمبر، سب نے مطلب جو ہے نا وہ یہ بات کر لی۔ اس وقت بھی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ سے تھوڑے کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے تو نہیں کرتے،
بالکل وہی بات ہے جو پیغمبر کرتے تھے، وہی اپنے ظاہر ان کا میراث یہی ہے، لہذا جو ہے نا ایکسٹینشن ہے جی نہیں ہے تو آواز نیچے نہیں جا رہی جی کم ہو گیا آواز اس نور اور بھی اچھا ٹھیک اس بس ٹھیک کہتے ہو گیا جی. تو میں کیا کہہ رہا تھا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء بھی وہی کہتے ہیں جو انبیاء کرام کہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے بات کر ہی نہیں سکتے. لیکن لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آج کل لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. میں حیران ہوں، ایک وزیر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ علماء یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. اب دیکھو نا قائد اعظم کی طرح ان کا چہرہ ہے. سوچ لو یہ چیز، یہ اس وقت وزیر ہے، وہ نہ قائد اعظم کی طرح ان کا چہرہ ہے، نہ قائد اعظم کی طرح ڈبل روٹی کھاتے ہیں، نہ انڈا کھاتے ہیں. خدا کے بندوں، قائد اعظم پیغمبر تو نہیں ہے. ہمارا لیڈر ضرور تھا لیکن پیغمبر تو نہیں. فالو تو پیغمبر کو کرنا ہے. ہم تو قائد اعظم کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو یہ چیز بخش دے، ورنہ اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. وہ کوئی آزاد تو نہیں ہے. چاہیے کہ ان کو آپ ماڈل بنا دیں اور کہہ دیں کہ قائد اعظم کی طرح ان کا چہرہ کیوں نہیں ہے. اب ان کو جواب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ اب یہ حالات ایسے آ گئے تو ظاہر سمجھانے والے تو سمجھاتے ہیں گے. باقی ماننے کی بات اپنی اپنی مرضی ہے. کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا. جو نہیں مانے گا بھگتے گا. وہ مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی رشتہ دار ہے کسی کا. ہاں جو ماننے والا ہے ان کی بات الگ ہے، اور جو نہیں مانتا ان کی بات الگ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیٹیگریز موجود ہیں. فاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. ہمارے درمیان میں اور نافرمان لوگ کے درمیان میں تفریق کر لیں رب. تو جو نافرمان لوگ ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اون نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان سے ہمیں جدا کر دے. تو اس طریقے سے مطلب جو بھی نافرمان ہے، تو نافرمان کی ڈیفینیشن اللہ کے ساتھ ہے. یہ کسی وزیر کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی جنرل کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی سیکرٹری کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی کاروباری تاجر کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. نیکی اور بدی اس کا تعریف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. کوئی کہہ دے میرے خیال میں ایسا ہے، یہ خیال کی کیا ویلیو ہے؟ تمہیں اپنے خیال کا جواب دینا پڑے گا. خیال کی کیا بات ہے؟ خیال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو اگر ہے تو قرآن کی بات کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، رسول کی بات کی ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو مجرم ہے، مجرمین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ جو ہے نا باقاعدہ سورہ یاسین شریف کا وہ الفاظ نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم ممتاز اليوم ایھا المجرمون. بالکل پاس ہے. یعنی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تو سلام قولا من رب الرحیم، ان پر تو سلام. اور ممتاز اليوم مجرموں پہ علیحدہ ہو جاؤ، اب تمہاری جگہ ہی نہیں ہے، اب تمہاری جگہ ہی نہیں ہے، اب علیحدہ ہو جاؤ. ادھر تو مکس ہے نا، ادھر مکس ہے. کوئی بھائی فاسق ہے، کوئی بھائی ولی اللہ ہے. ممکن ہے باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے، جو ہے نا بیٹا نبی ہے، باپ کافر ہے. یہ مطلب یہ یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جدا جدا ہو جائیں گے. وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اعراف پر دوزخی جب جنتیوں کو مزوں میں دیکھیں گے تو وہ ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے. ان سے کہیں کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی اللہ پاک نے آپ کو جو دیا ہمیں بھی دے دو. تو وہ کہیں گے رب نے یہ کافروں کے اوپر اس کو حرام قرار دیا ہے. اس میں ظاہر ہمارے بس نہیں ہو، تو رب نے فیصلہ کر لیا ہے کافروں کے اوپر حرام ہے. کچھ نہیں،
ایک بھائی بڑے عالیشان محلوں میں ہوگا جو مومن ہوگا، دوسرے جو کافر ہو جہنم رسید ہوگا. تو اس وجہ سے یہ والی باتیں مطلب ابھی کلی کھری سنانی پڑے گی، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے. اگر یہ بات کوئی اس طرح نہیں سنائے گا تو شاید یہ جرم ہوگا. اب لوگ کو یہ باتیں سنانی پڑیں گی. تمہاری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری باتوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، آگے دیکھو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہاں پر سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم دین کی ہے. سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کی؟ وہ علم دین کی ہے. کیونکہ علم آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کرے گا. کیوں؟ ہمارا ایمان غیب پر ہے، ہمارا ایمان مشاہدے پر نہیں ہے، ہمارا ایمان غیب پر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ينفقون. وہ لوگ جو ایمان لاتے غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل ہوا اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اولئک، یہی آپ جانتے نا، یہی کا مطلب کیا ہے؟ یہی یعنی اس کے علاوہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہی ہے وہ جو فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننا پڑے گا. صرف تھوڑا سا غور کر لیں. ایک رکوع ہے لیکن اس رکوع میں اتنی بلاغت ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں غیب اور مشاہدے کی بات ہے، یعنی بالکل لائن ڈرا کیا گیا ہے. یہ مشاہدہ ہے، یہ غیب ہے. ایمان اس پر ہے، ایمان اس پر ہے، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جیسے فلسفیانہ تصوف والے ہیں نا، یہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بڑے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن عملی طور پر صفر. یہ زمین و آسمان کے کلابے ملانے والی باتیں نہیں چلے گی. بات کیا چلے گی؟ جو عملی ہوگی. تو کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ينفقون. میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بہت بڑے اسکالر ہے، اس کو 21ویں صدی کا عارف کا نام بھی دیا گیا. ہاں جی، اس کا میں نے تقریر سنی. تقریر ایسی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے پرائرٹی ہم کس چیز کو دے رہے ہیں. پرائرٹی صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا مشکل الفاظ. لیکن دیکھو تو نیک ٹائی لگی ہوئی ہے، چہرہ بالکل سنت سے آ رہی ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے کوئی آدمی پوچھتا ہے، اسی عارف سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ میں جلسے میں جب ہوتا ہوں تو نماز کا وقت نہیں ملتا، میں کیا کروں؟ کہتے تصور میں نماز پڑھو. یہ ہے 21ویں صدی کا عارف. یقیناً 21ویں صدی کا عارف تھا ہے ظاہر، مطلب ہاں جی، جو نماز کو تصور میں کرا سکتے تو اس سے بڑا عارف اور کون ہوگا؟ ہاں جی. تو یہ آج کل کے دور کے عارفین ہیں. اب اگر ہم لوگ ان کے پیچھے چلے تو کہاں جائیں گے؟ اسی چیز کو کہتے ہیں فلسفیانہ تصوف. فلسفہ بگارنا. فلسفے بگارنے سے کچھ نہیں ہوتا، فلسفہ یہاں رہ جائے گا. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک منطقی طالب علم نے منطق سیکھی تو والد کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے تو ایک انڈا تھا، تو اپنے والد سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے منطق کے ذریعے سے ایک انڈے کو 2 انڈے ثابت کر سکتا ہوں. تو والد، اس کا آخر والد تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی 2 انڈے ہیں نا؟ کہتے ہاں. یہ ایک تو میں نے کھا لیا، دوسرا تم کھا لو. اس کے اوپر ایک بڑا سا نوالہ رکھ دیا، اس کو منہ میں رکھ دیا، ایک تو میں نے کھا لیا، دوسرا تم کھا لو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زمانی جمع خرچ کی باتیں نہیں چلیں گی، پریکٹیکل باتیں ہیں.
اگر میں یعنی زمین آسمان کے خلابے میں اگر وہ جو الفاظ کے بہت زبردست قسم کی بارش کر کے میں کہوں یہ دن نہیں رات ہے، یہ دن نہیں رات ہے، یہ دن نہیں رات ہے، تو کیا خیال وہ دن رات بن جائے گا؟ دن دن ہوتا ہے، رات رات ہوتی ہے، چاہے کوئی اس کو زیادہ اور دلائل سے ثابت کرے، دلائل کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آفتاب دلیل آفتاب بس، سورج کی دلیل ہے، جب سورج کڑا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں سورج نہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی ان تمام چیزوں کو جاننا ہوگا. حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور ڈیفینیشن میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. ہاں جی، اللہ کے پاس ہے. جس کو حق اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، اور جس کو باطل کہہ دیا وہ باطل ہے. اس وجہ سے دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، کیسے وہی کے الفاظ ہے نا، یعنی کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ. اے اللہ میں حق حق دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا. اور باطل باطل دکھا دے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. بدقسمت آدمی ہوئے جس کو حق باطل نظر آئے یا باطل حق نظر آئے، وہ بدقسمت آدمی ہے. اگر کوئی خوش قسمت ہو تو کسی اللہ والے کے ساتھ مل جائے گا، اللہ والا اس کو سمجھا دے گا کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، تو اس کی خوش قسمتی ہو جائے گی. مطلب ظاہر ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. لیکن جو اہل اللہ کا دشمن بن جائے اور اہل اللہ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، کہاں سے بات ملے گی؟ کیا اس کو شیطان سے کہے گا؟ شیطان تو کیا کرتے ہیں؟ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان تو ان کا اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، پھر انہی میں رکھتے ہیں، چل جا بیٹا سوری پر. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو جانتے نہیں. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دوست بدو جڑئی اور دشمن بدو خاندئی. یہ دوست تمہیں رلا دے گا اور دشمن تجھے ہنسا دے گا. اس کی وجہ ہے کہ دشمن کو تیری کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ تو چاہتے ہی کہ تم برباد ہو جاؤ. وہ تجھے کوئی بات نہیں، تجھے کوئی ٹی بی نہیں، ڈاکٹر لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو کیا پتہ ہے. ٹیسٹ بھی آج کل ایوے ہوتے ہیں، یہ ٹی بی بھی کچھ بھی نہیں ہے. چلو آپ مطمئن ہو گئے. ہاں جی، جب لاعلاج رینج میں داخل ہو جائے گا پھر ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے پھر وہ کہیں گے سوری یہ تو اب مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ نے لیٹ کر دیا معاملہ، آپ نے معاملہ لیٹ کر دیا، اب کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، تو اس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ بالکل سلو ڈاؤن کرتا ہے لرننگ پروسیس کو. ہاں، سمجھنے کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، امید دلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان بس تباہ ہو جاتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، بیمار ہے شدید، غشی طاری ہو گئی. بیٹے سمجھے کہ شاید نزع کا عالم ہے تو تلقین کرنے لگے کلمہ کی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہوتی تلقین ہوتی ہے، تلقین کرنے لگے. اور حضرت بار بار کہہ رہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اب بیٹے گھبرا گئے کہ اللہ پوری عمر جو ہے نا ان نے ذکر کرتے ہوئے گزاری ہے، اخیر میں اب ذکر کے مقابلے میں کہتے ابھی نہیں، یہ کیا بات ہے. پریشان ہو گئے کیونکہ لوگوں کو تو اندرون کا حالت کا پتہ نہیں ہوتا. جس وقت وہ غشی دور ہو گئی اور دوبارہ آفاقہ کی حالت میں آ گئے تو بیٹوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے آپ کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا وجہ تھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے تو آپ لوگ کی باتیں نہیں سنی، میرے سامنے تو شیطان متمثل ہو گیا تھا اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا افسوس احمد تو مجھ سے بچ کے چلا گیا، افسوس احمد تو مجھ سے بچ کے چلا گیا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں بچا ہوا نہیں ہوں، ابھی بھی تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، ابھی میں غرق ہو سکتا ہوں. ہاں جی، یہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے اور زلزلہ ہے اور محفوظ مقام کی طرف جا رہا ہے اور وہ مسلسل ہل رہا ہے اور کسی بھی وقت جدا ہو سکتا ہے.
وہ ایک سیڑھی بھی اگر رہ گئی تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا ہے. جب تک وہ اپنے اس کو پلانگ کے نہیں گیا اس وقت تک وہ کہتا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں, وہ ٹینشن اس کی دور نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے مطلب جو لوگ جاننے والے ہیں وہ تسلی ان کو نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے, مجھے اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. حضرت نے جواب دیا یہ خطرہ تو معرفت کا قطرہ ہے, یہ خطرہ تو معرفت کا قطرہ ہے, یعنی اس کی برکت سے تو بچ جائے گا. جو مطمئن ہو گیا وہ مارا گیا, جو مطمئن ہو گیا وہ مارا گیا. ایک بہت بڑے حکمران تھے, میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگوں کے ساتھ افیلیشن رکھتے ہیں, مناسب نہیں ہوتا, دل آزاری بھی ہو جاتی ہے اور وہ خواہ وہ بھی عزت میں آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. لیکن بہت بڑے حکمران تھے, شوگر کا مریض تھے. ان دنوں شوگر کی بیماری کے اتنے زیادہ علاج وغیرہ بھی نہیں آئے ہوئے تھے. شوگر نے اس کو بالکل ہی کوکلا کر دیا تھا. تو آخری وقت میں ان کا ایک بہت عزیز دوست اس کے ساتھ بیٹھا جو بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر تھے. تو اس سے وہ پوچھ رہے ہیں یار یہ تو بتا دو, یہ جو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کہ آخرت ہے, قبر کی عذاب ہے اور حساب کتاب ہے, کیا یہ باتیں سچی ہیں؟ ڈر گئے نا کہ مطلب میں جا رہا ہوں. تو اس ایڈیٹر نے کہا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا کہ میں نے کہا اگر اس میں کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے تو یہ بہت ٹینشن میں ہوگا. تو کہتے میں نے کہا نہیں ویسے ڈرانے کے لیے کہتے ہیں ورنہ حقیقت ایسا نہیں ہے. کہتے پھر وہ بڑا مطمئن ہو گیا, بڑے اطمینان کے ساتھ جان دی. میں نے کہا چلو جی کفر کی حالت میں جان دی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہے شیطان کا کام. شیطان اس طرح ورغلاتا ہے. اب اگر اس وقت یہ کہتا کہ بھئی یہ تو بات سچی ہے تو رو لیتا, ٹینشن میں آ جاتا, توبہ تو کر لیتا, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کی امید تو ہوتی. لیکن اس نے اس کو تسلی دے کر کہاں پہنچا دیا. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت خطرناک ہوتی. کہتے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, کونوا مع الصادقین. اللہ پاک نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو, سچوں کے ساتھ ہو, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک بات کی ہے, تقریباً 4 دن پہلے مجھے کسی نے وہ بھیجا ہے, ٹیکسٹ بھیجا ہے. انہوں نے فرمایا کہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن کا, اپنے کورسز کا, اپنے تمام چیزوں کا, جو بھی اس کی زندگی میں چاہیے ہوتے. کبھی کسی نے صحبت صالحین کا بھی اہتمام کیا ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے؟ کبھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ کبھی اس کے لیے کوئی شیڈول بنایا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, کم از کم میں یا میرے بچے یہ کوئی صحبت صالحین حاصل کریں گے؟ کہتے اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ کی. تو بات تو صحیح ہے, یہ تو ہمارے لیے آپشنل چیزیں ہیں. اکثر اگر کوئی بات اس پہ کرتے تو کہتے اچھی بات ہے. وہ اچھی بات اس انداز میں کرتے کہ اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے. میں نے کرنا تو نہیں ہے لیکن بائی چانس اگر ہو گیا. اس پر مجھے ایک لطیفہ آیا, یاد آیا. کہتے ہاسٹل میں سردیوں کی راتیں تھی, اسٹوڈنٹس ہر قسم کے ہوتے ہیں, پڑھاکو بھی ہوتے ہیں, وہ جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سردیوں کی رات ہے, چلو جی حلوہ پکاتے ہیں. ہاں جی, کچھ لوگ نے یار بس ٹھیک ہے جی لمبی راتیں, چلو جی فلم دیکھتے ہیں. ہاں جی, اب 2 پارٹیاں ہو گئی. جو پڑھاکو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمیں خراب کریں گے. ہاں جی, تو انہوں نے کہا بھائی پڑھ لیتے ہیں, کیا بات ہے, بس خواہ جو ہے نا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, پڑھ لیتے ہیں. تو فیصلہ کیا ہوا کہ اچھا ٹاس کر لیتے ہیں, اگر ہیڈ آ گیا تو حلوہ, اگر ٹیل آ گیا تو فلم. سکہ اگر کڑا ہو گیا تو پڑھ لیں گے. اگر سکہ کڑا ہو گیا تو پڑھ لیں گے, اس کا مطلب پڑھنے کی نیت ہی نہیں. تو سکہ اگر کڑا ہو گیا تو صحبت صالحین. بس یہی ہمارا حال ہے. تو اس کا جو نتیجہ ہوگا پھر نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے ہمیں علم دین کو حاصل کرنا ہوگا.
یہ علم دین کو میرا آپ کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہلکے معنی میں نہ مطلب وہ لینا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کا وہ پسندیدہ راہ جس پر اللہ پاک لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، اس کا جاننا ہے. جس وقت آپ پھنس جائیں نا کسی سڑک پہ کہ کس طرف مڑنا ہے، اس وقت اگر آپ کو کوئی بتا دے صحیح راستہ تو آپ اس کے کتنے مشکور ہوتے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا راستہ معلوم کرنا ہے. تو اس وجہ سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے وہ پہلے وہ سناتا ہوں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آیا وہ شخص بہتر ہے جو اوقات شب میں سجدہ و قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہے، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، یا وہ جو کہ نافرمان ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یا یوں سمجھ لیجیے جو ان باتوں میں غور کرتے ہیں وہی عقل والے ہیں. اس کا دوبارہ جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا. عقل کا جو ڈومین ہے سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، لیکن کن سورسز کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے دنیائی مشاہداتی باتوں پہ فیصلہ کرنا ہے تو دنیا کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اس میں جو بہتر ہوگا وہ آپ لے لیں گے آپ کے لیے، آپ کے سوچ کے مطابق جو بہتر ہوگا وہ حاصل کر لو گے. مثلا ڈاکو کے حق میں بہتر کیا ہے کہ وہ ڈاکہ زبردست طریقے سے ڈالے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. اس کے حق میں تو بہتر یہی ہے نا. تو جو ڈاکٹر عقل سے استعمال کرے گا نہ ڈاکو، تو کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ بہت زبردست ڈیزائن کرے گا. پہلے ریکی کرے گا، دیکھے گا بھائی اس گھر کی کیا کنڈیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب کس طرف سے ایکسس ہے. یہ ساری باتیں کر کے پھر وہ اس طرح ڈیزائن کرے گا کہ باقی لوگ سوچتے رہ جائیں گے اور یہ ڈاکہ ڈال لیں گے. ہاں جی، تو ان کا سوچ یہ ہوگا. لیکن جو ڈاکو کو پکڑنے والے لوگ ہیں تو ان کا بھی تو ایک علم ہوگا نا، وہ بھی تو اندازہ لگائیں گے. تو وہ ان کو پکڑنے کے جتنے راستے وہ ہو سکتے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے، اور اس کے مطابق تو ان کی عقل اس چیز میں استعمال ہوگی. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ کے مطابق عقل کا استعمال ہے، لیکن جو عقل اللہ کے لیے استعمال ہو وہ صحیح عقل ہے. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور پھر آخرت کے لیے کام کیا. اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کرنے دیا جو کچھ کرنا چاہتا تھا اور پھر بغیر توبہ کے اللہ پاک سے مغفرت کی امید کرتا رہا. آپ حیران ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آج کل کے جو شعری مجموعے ہیں ان کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں. شعری مجموعے جو شاعر لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کرتے سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ پاک غفور رحیم ہے، اللہ پاک بہت مغفرت فرمانے والے ہیں. اور یہ یعنی وہ ساری طفل تسلیاں اپنے سامنے لاتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے، ہم نے تو چینج نہیں ہونا، لیکن اللہ پاک اپنا نظام ہمارے بارے میں چینج کر لیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو ان کو ڈراتے ہیں کہتے ہیں تم کیا اللہ کو ایسے سمجھتے ہو، اس طرح اپنی طرح سمجھتے ہو. اب ٹھیک ہے جی، اس نے اپنے لفاظی سے اس آدمی کو تو چپ کر دیا، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کیا کہے گا؟ ہاں جی، تو یہ والی بات جو ہے نا میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی عقل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی اللہ پاک نے جنت کا بھی بتایا، دوزخ کی بھی بتایا، جنتی اعمال بھی بتایا، دوزخی اعمال بھی بتایا. اب ان دوزخی اعمال سے کیسے بچنا ہے، جنتی اعمال کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے طریقے ہوں گے، سمجھنے ہوں گے. اس کے لیے عقل کو استعمال کرو. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت کی سیر کرو. اب وہ سبحان اللہ اڑتا رہا، جنت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اس کے مزے وہ دیکھے تو آ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ یہ تو اتنی شاندار جگہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی سنے گا تو ادھر ہی جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر سارے لوگ ادھر ہی جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اب ذرا جنت کے دروازوں کی طرف جاؤ. جنت کے دروازے کی طرف گیا تو
وہاں اللہ جل شانہ نے مشقت اور تکلیفیں اور مظلومیت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی تھیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام جب بہت پریشان آیا کہ اللہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں شاید کوئی بھی نہ جا سکے. ہاں جی. پھر دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ اب دوزخ کی سیر کر لو. اب دوزخ کے لیے سیر کیا تو دوزخ بڑا ہولناک. تو آیا کہ اللہ تو اتنا ہولناک جگہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی سنے گا وہاں کوئی بھی نہیں جا سکے گا, نہیں جانا چاہے گا, سارے لوگ اس میں نہیں جائیں گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا اب ذرا جو ہے نا وہ سیر کرو, دیکھو. تو دیکھا کہ دوزخ کے دروازوں پہ وہ نفس کی خواہشات اور مزے اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی جو چیزیں لذتیں ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے ڈالے گئے تھے. تو پھر ڈر گئے کہ نے کہا اللہ اب تو مجھے شک ہے کہ شاید سارے ہی لوگ ادھر نہ آ جائیں. تو یہ باتیں ہیں. نفس ایک امتحان ہے, نفس ایک امتحان ہے. لہٰذا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا. جو نفس کہتا ہے اس کو نہیں مانا, جو نفس کہتا ہے اس کو نہیں مانا. کس کا مانا؟ اللہ کی مان. بے شک اللہ پاک کی بات نفس کے مطابق ہو, کوئی مسئلہ نہیں, پھر کرو. لیکن اللہ کی بات اور نفس کی بات میں مخالفت ہو, مقابلہ ہو, تو پھر نفس کی نہ مانو, اللہ کی مانو. تو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتے کرنے دے, اور پھر بغیر مغفرت کے, بغیر توبہ کے اللہ پاک سے مغفرت کی امید کرتا رہے. اچھا, ابھی کچھ احادیث شریفہ ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے احکام شریعت کو پہنچاؤ, اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اب ذرا اس میں ایک ٹیکنیکل بات آ گئی. وعظ کے لیے عالم, بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, مسئلہ جاننے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس بات کے لیے کہ بھائی بدپریزی نہ کرو, اس کے لیے کیا ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتے ہیں بھائی بدپریزی نہ کرو, اچھی اچھی چیزیں کہا کرو, بری چیزیں نہ کہا کرو, اس کے لیے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر بننے کی ضرورت. لیکن کسی کے علاج کے لیے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے, پھر وہ انسان نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے مسائل بتانے کے لیے عالم بننے کی ضرورت ہے, یا پھر عالم کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے کہ فلاں عالم سے میں نے سنا ہے. ہاں جی, پھر ٹھیک ہے, اپنے حوالے سے بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم اوپر سے آیا ہے, یہ ہم نے نہیں ڈیزائن کیا, سائنس ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. سائنس ہم نے ایوالو کیا نا, ڈیولپ کیا ہے. ہاں, سائنس میں بات ہو سکتی ہے, لیکن مذہب میں بات نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ہے کہ مذہب میں نے تو نہیں بنایا, مذہب تو اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے, ایز اٹ از آیا ہے, جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ فائنل بات ہو گئی ہے, اس کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. کیوں؟ چینج لانے کی تمام راستے بند ہو گئے, اب اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا. سائنس میں ایور چینجنگ ہے, سائنس ایور چینجنگ. آج جس طرح ہے, میں آپ کو بتاؤں, ابھی کل کی بات ہے, میرے خیال میں 1 سال بھی شاید نہیں ہوا ہوگا, کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں نمک نہ کھاؤ بلڈ پریشر میں. ہاں جی, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دیسی گھی نہ کھاؤ, دیسی گھی نہ کھاؤ, اور یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. اب ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی دیسی گھی کھاؤ, یہ صحیح ہے, اور یہ پلانٹ آئل نہ کھاؤ, منع کرتے ہیں اس سے. کیا بات ہے, ریسرچ ہو گیا, ساری بات چینج ہو گئی. اب وہی بات ہے کہ جو بلڈ پریشر والے نمک کھاتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, دیسی گھی کھاتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا. ہاں جی, اور وہ کہتے ہیں بھئی وزن کم کر لو تمہارے شوگر ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ, بس ٹھیک ہے جی, اب ریسرچ ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. تو پرانی ساری کی ساری لٹریچر, چاہے وہ کتنے بڑے بڑے علامہ ڈاکٹر کیوں نہیں تھے, ان سب کی باتیں غلط ثابت ہو گئی. چینج ہو گیا, سارا نظام چینج ہو گیا. اسی طریقے سے ایک وقت تھا, سب لوگ کہتے تھے, سب سائنسدان کہتے تھے کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے. اس وقت سائنس سے ہی بات کر رہے تھے. پھر سائنسدانوں نے تجربے کیے, معلومات کیے, مشاہدات کیے, پتہ چلا نہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. پھر اس وقت یہی سائنس ہو گیا. پہلے کہتے زمین کی 2 قسم کی حرکتیں ہیں, ایک محوری ہے, ایک دوری ہے.
اب سائنسدان کہتے ہیں 5 قسم کی حرکتیں، 5 قسم کی حرکتیں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اس کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہے. ہاں جی. تو اس ایور چینجنگ چیز کی بنیاد پر ہم جو نان چینجبل چیز ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. آج اگر سائنس کوئی بات کہہ دے کہ مذہب کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور مذہب میں وہ بات واقعی ثابت ہو چکی ہو، یہ تو میرے کہنے کی، آپ کے کہنے کی تو کوئی بات حیثیت نہیں ہے، لیکن مستند ہو، قرآن سے سنت سے ثابت ہو چکا ہو، تو سائنس ادھر بھی ہو جائے ادھر بھی ہو جائے، سر پہ بھی کھڑا ہو جائے، اس کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں وہ پھر فائنل بات ہے، اس کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں مطلب جو ہو سکتی. سائنسدانوں کے کلمات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور دڑنے سے کہتے ہیں نہیں پہلے ریسرچ یہ تھا ابھی ریسرچ یہ ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے، ہر ایک اپنی اپنی بات ہے، لیکن مذہب میں کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہاں قرآن سے بات چلے گی، سنت سے بات چلے گی. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایسے راستے پہ چلے جس میں وہ علم دین کے جستجو کرتا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی علم حاصل کرنے میں کوشش کرو، طالب علم بنے رہو. اس وجہ سے بڑے بڑے علماء آخر وقت تک طالب علم بنتے رہتے تھے. ہاں، طالب علم کسی نہ کسی کتاب کو کسی عالم سے پڑھتے رہتے تھے. ہاں جی. وہ ایک دفعہ کراچی میں گیا تھا، تو منظور مینگل صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب، اس کو میں نے کسی وجہ سے ٹیلی فون کیا. ان کے کیسٹ میں نے سنا تھا، میں نے کہا اس کا دوسرا ایسا میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا کہ وہ کیسٹ مجھے چاہیے. کہتے کہاں پر ہو؟ میں نے کہا کراچی میں ہو. اوف، پھر تو آپ ہمارے پاس ضرور آ جائیں. میں نے کہا کیوں آ جاؤں؟ کہتے کیسٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن ہم نے 600 علماء کو جمع کیا، آپ نے ان کے سامنے اپنا سبجیکٹ بتانا ہے. 600 علماء جمع کیے، آپ فوراً تشریف لائیں. خیر ہمارے بڑے ہیں، بہرحال میں چلا گیا، پہنچ گیا، اور واقعی 600 علماء ادھر موجود تھے. وہ 6 گھنٹے میں نے ان کو پڑھایا، 6 گھنٹے مسلسل، وہ ہلے نہیں. ہاں جی. تو مقصد میری یہ تو علم ہے، علم تو سمندر ہے، پتہ نہیں کون سا شعبہ کس کے ساتھ ہے، کون سا شعبہ کس کے ساتھ ہے. جو علم دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب ذرا مقام معلوم کر لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، جن کو اللہ نے فقہا بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف مجھے یاد آ گئی، فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ عابد کو دھوکہ دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہاں جی، اس کو دھوکہ دینا کوئی مشکل نہیں، شیطان تو بہت ذہین ہے. ہاں جی، لیکن عالم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، ان کا بیٹا کہہ رہے ہیں ایک جگہ پر مراقبہ فرما رہے تھے. اتنے میں دیکھیں فرمایا کہ ایک روشنی سی چھا گئی اور اس کے اندر سے آواز ہے، یہ عبد القادر تیری عبادت کو ہم نے قبول کر لیا، اب اس کے بعد بے شک تو عبادت کرے نہ کرے تیرے لیے برابر ہے، تو ہمارے چنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے تجھ سے مزید ہم کچھ نہیں چاہتے. اب حضرت نے فوراً مراقبہ اس پہ کر لیا کہ آپ سوسم تو آخر وقت تک عبادت کر رہے تھے، تو میں کوئی آپ سوسم سے بڑا ہوں کہ میرے لیے معاف ہو گیا؟ یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. تو سر اٹھایا اور کہتے ہیں ملعون میں نے پہچان لیا تو کون ہے. تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی اور بھاگتے بھاگتے کوئی چیز بھاگ رہے ہو تو کہہ دیا عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے بدبخت، تو جاتے جاتے بھی وار کر رہا ہے، میں اللہ کے فضل سے بچ گیا ہوں.
میں اللہ کے فضل سے بچ گیا. یہی اصل میں بات ہے. تو جو فقیہ ہوتا ہے ان کو اللہ پاک اس طرح بچاتے ہیں. ان کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں, قلب بھی ہوتا ہے. قلب پہ اللہ کی طرف سے بات اترتی ہے, دلائل کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء علیہ السلام نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی, فقط علم کی میراث چھوڑی ہے. پس جس شخص نے علم کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ آپ انبیاء کرام کے میراث کا حاصل کر لیا. 1 2 3 4 4 سیاست تک کی کتابوں سے مروی ہے. ہاں جی. ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کا مطلب فرض عین درجے کا علم سب کے اوپر فرض ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فرض عین درجے کا علم کا اہتمام کیا خواتین کے لیے, اور اس کے لیے باقاعدہ کورسز چل رہے ہیں واٹس ایپ پر. تو واٹس ایپ پر جو کورسز چل رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ان کو واٹس ایپ پر ہی لیکچر بھی جاتا ہے, سن لیتی ہیں, پھر اس کے بعد واٹس ایپ پر ہی امتحان بھی دیتی ہیں, واٹس ایپ پر ان کو نمبر بھی مل جاتے ہیں, اور اس طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے ان کا سارا کام ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس موقع سے کوئی بھی خاتون, میری آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے, جہاں پہ تک بھی آواز جا رہی ہے تو وہ اس کورس میں شامل ہو سکتی ہیں. ہاں جی. اور مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ حکم دوسرے احکام میں کثیرہ کی طرح مرد و عورت دونوں کے لیے ہے, جیسے کہ بعض روایت میں مسلمہ کا لفظ بھی ہے. پس ہر عورت مرد پر اپنی اپنی ضروریات کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے, اور علم سے دین کا علم مراد ہے. پر جو لوگ اس حدیث شریف کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیتے وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے. اصل میں دیکھیں نا, وہ علم جو چینجبل نہیں, وہ کون سا علم ہے؟ وہ تو دین کا علم ہے نا. باقی تو چینجبل ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا, ہر چیز چینجبل ہے. تو جو چینجبل علم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ فرض عین علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے دین کی کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جس کو وہ جانتا ہو پھر بھی اس نے نہیں بتلائی, تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یعنی جس کو کتمان حق کہتے ہیں, یا حق کا چھپانا, یہ عالم کے لیے جائز نہیں ہے. یہود میں یہ بہت بڑی خباثت تھی کہ یہ حق کو چھپا دیتے, مالدار کو ایک بتاتے تھے, غریب کو دوسرا بتاتے تھے. ہاں جی. اپنے مقاصد کے لیے آگے پیچھے کر لیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو علماء سے یہ کام مطلب ہٹا دیا گیا. اگر سائل کی کسی مسئلت یا کسی عذر کی وجہ سے جواب نہیں تو اس وعید سے مستثنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو کینسر ہے, اور ڈاکٹر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب مجھے کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس کو بتائے گا تجھے کینسر ہے. ہاں جی. وہ اس کے لواحقین کو بتا دے گا, اس کو نہیں بتاتا. کیوں اس کو بتاتا ہے تو پھر اس کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے, اور بہت ٹینشن کی وجہ سے اور مسائل مطلب بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بیماری اس کی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا علاج ہی کرنا چاہتے ہیں, ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, تو لہٰذا ان کو نہیں بتاتے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جواب نہ دینا جواب ہوتا ہے. ہاں جی. یعنی ایسے لوگ کے لیے آپ سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے علوم میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے, کچھ علم صرف اس واسطے سیکھے اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کرے, وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی علم دین جو ہے یہ اصل کیا ہے؟ یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے, اللہ کے رضا کے لیے. اس کو اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرائض اور قرآن شریف سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ, کیونکہ میرے ایک دن وفات ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہتر جو اوقات شب میں سجدہ قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہو. مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو علم فرائض ہے, یعنی میراث کا علم, اس کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے سیکھو, کیونکہ یہ علم اٹھنے والا ہے. سب سے پہلے جس علم کو اٹھایا جائے گا اس علم کو اٹھایا جائے گا. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس علم کی طرف توجہ بہت کم ہے, حالانکہ سب کی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے. کس گھر میں موت نہیں ہوتا؟ تو ضرورت تو سب کی ہے, لہذا اس علم کو سیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص ہمارے ہاں آ جاتا تو ہم اس سے پوچھتے, اگر وہ عالم ہوتا ان سے پوچھتے کہ کیا تمہیں فرائض کے علوم میں سے کچھ حاصل ہے؟ اگر وہ کچھ کہتے ہاں تو ہم کہتے ہاں پھر ٹھیک ہے, اور وہ کہتے نہیں تو ہم کہتے پھر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے؟
پھر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے؟ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس چیز کو اتنا اہم سمجھتے تھے. اور جو علم فرائض کو نہیں جانتا ہو تو حضرت فرماتے کہ یہ ایسے جیسے بغیر سر کے ٹوپی، یہ اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اس ٹوپی کے لیے جگہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ علوم حاصل کرنے ہیں. فرض درجے کا جو علم ہے وہ تو سب کو حاصل کرنا ہے. فرض درجے کا جو علم ہے وہ تو ہر شخص کے لیے. اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ فرض درجے کا جو علم ہے تقریباً اگر 2 گھنٹے روزانہ کے لیکچرز ہوں تو یہ تقریباً 2.5 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے. 2.5 مہینے میں تو 2 گھنٹے میں 120 منٹ ہوتے ہیں نا. تو اگر 10 منٹ روزانہ کوئی سیکھے، مثلا مرد حضرات، کوئی مولانا صاحب نماز کے بعد ان کو 10 منٹ درس دے اس بات کا. آج کل قرآن کا درس تو ہے، حدیث کا درس تو ہے، فرض درجے کا علم کہیں پر نہیں ہے. نہیں، عادت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے لوگ. حالانکہ اس چیز کا مطالبہ فوراً ہے، یعنی ہر شخص کا مطالبہ ہے. اگر کسی کو قرآن کا اتنے الفاظ بس صورت یاد ہے کہ بس سے نماز پڑھ سکتا ہے تو مزید مطالبہ اس سے مستحب ہونے کا ہے، اس کے فرض ہونے کا نہیں ہے. لیکن یہ جو باقی چیزیں فرض درجے کا علم، اس کا مطالبہ سب سے ہے، تو اس کو لوگ نہیں کرتے. اور جو مطلب یہ ہے کہ جو مستحب علوم ہے ان کو لوگ کرتے ہیں چونکہ اس کے نام بڑے ہوتے ہیں، اس سے ہماری شہرت ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو 2.5 مہینے اگر 2 گھنٹے کے لحاظ سے ہیں تو 2 گھنٹے میں 120 منٹ ہوتے ہیں. تو 120 منٹ کو 10 منٹ پہ تقسیم کر لو تو کتنے ہو گئے؟ 12 ضرب 2.5 مہینے کتنے بن جائے گے؟ تقریباً 3 سال. تو 3 سال اگر کوئی شخص، کوئی مولانا صاحب نماز کے بعد 10 منٹ کا بھی درس دیا کرے، 3 سال میں ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کوئی مشکل ہے؟ پہلے وقتوں میں ایسا ہوا کرتا تھا. ہمیں خود معلوم ہے، اپنے گاؤں کے اندر مجھے پتا ہے، یہ خلاصہ کیدانی پڑھایا جاتا تھا، کنز الدقائق پڑھایا جاتا تھا، منیت المسلی مسلین پڑھایا جاتا تھا. یہ باقاعدہ یعنی عام علماء کرام اس کو پڑھایا کرتے تھے. آج کل ان کتابوں کے پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کو علم کا حصہ نہیں سمجھتے اور اس سے مستغنی آپ کو سمجھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ نمازیں بھی غلط پڑھتے ہیں. میرے پاس ایک آیا خان صاحب، ادھر خانقاہ میں آیا تو گر گیا، ادھر گر گیا تو اس کو خون آیا. تو نماز پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ پہلے وضو کر لو، آپ کا خون آیا. کہتے کیا خون سے نماز کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں نے کہا، کہتے نہیں، مولیوں نے ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اب بس کے بعد میں ان کو کیا کہتا؟ میں نے کہا میں کچھ اور اگر کہتا ہوں تو کہیں کافر نہ ہو جائے، کوئی اور بات زبان سے اس کا نہ نکل جائے. لہٰذا میں تو نماز کے لیے چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا اس کے رشتہ دار کے ساتھ. میں نے کہا دیکھے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں، میں تو اس کو کچھ نہیں کہتا. ہاں جی، میں تو نماز کے لیے چلا گیا، واپس آ گیا تو پھر اس نے کچھ سمجھا دیا تھا، وضو کروا دیا تھا اور پھر اس کو نماز پڑھوایا تھا. تو چلو اچھا، وہ بچت ہو گئی. لیکن یہ حالت ہے، ہاں جی، بالکل مطلب جو ہے نا ان چیزوں کی پرواہ نہیں. اب یہ دیکھو، سود باقاعدہ واضح چیز ہے، لیکن اس پہ دلائل دیں گے یہ سود نہیں ہے. بھائی اگر یہ سود نہیں تو پھر کون سا سود ہے؟ ہاں جی. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزیں، رشوت کے لیے بھی دلائل ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے بھی دلائل ہوتے ہیں، دکانداری کے جتنے کام ہوتے ہیں. حیران ہو جائیں گے، مطلب ہمارا لین دین ہوتا ہے کوئی شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کو جانتی نہیں. جب جانتے نہیں تو کیسے شریعت کے مطابق ہوگا؟ تو حضرت تھانوی وہ سب نے ایک مثال دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. کہتے ایک مولوی صاحب تھے، وہ ایک جگہ سے ایک کاتے پہ سودا لیتے تھے. کھاتا ہوتا تھا ان کا دکاندار کے ساتھ. تو سودا لے رہے تھے، اس کے ساتھ بچی بھی تھی. تو اس بچی نے ضد کیا کہ وہ چاندی کی گڑیاں میرے لیے خریدو. تو اس مولوی صاحب مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا چاہیے گڑیاں بھی دے دو. تو دے دیا. اس نے کہا مولوی صاحب اس کے پیسے. کہتے پھر کاتے میں لکھ لینا. اس نے کہا مولانا صاحب میں کاتے میں لکھ دوں لیکن یہ جائز بھی ہے. جیسے انہوں نے پوچھا فوراً اس کو یاد آ گیا، اوہ چاندی تو مال ہے اور سونا مال ہے، تو مال کا تو نقد در نقد ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ادھار پہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کریں؟ ہاں جی، پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو، نہ دو.
انہوں نے کہا حضرت اس کے کچھ طریقہ جائز کا بھی ہو سکتا ہے کہ جائز طریقے سے لے لی جائے. انہوں نے کہا مجھے نہیں اس وقت یاد نہیں. انہوں نے کہا میں بتا دوں. کہ بتا دیں. انہوں نے کہا حضرت اگر یوں کر لے کہ آپ مجھ سے یہ پیسے قرض لے لو, پیسے مجھ سے قرض لے لو, پھر اس سے اس کو خریدو تو پیسے آپ کے ذمہ قرض ہو جائیں گے, آپ کا کام نقد والا ہو جائے گا. اس نے سکھ کا سر کہتے اللہ آپ کو اجر دے, مجھے تو یہ بات یاد نہیں تھی. اب اس دکاندار کو چونکہ فرزین درجے کا علم حاصل تھا تو کام بن گیا, کام بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فرزین درجے کا علم اگر ہم حاصل کر لیں تو بچت ہماری ہو جائے گی, اور یہ کوئی اتنے زیادہ مشکل چیز تو ہے نہیں. تو آدمی حاصل کر لے, اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. بہرحال اب ایک اعلان سن لیں انشاءاللہ. یہ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. میرے کیلکولیشن کے مطابق 50% سے زیادہ ہے. ہاں جی 50% سے زیادہ ہے تقریباً. تو ان کے لیے کوئی طریقہ کار تربیت کا, تعلیم کا اتنا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہاں کچھ مسائل ہوتے ہیں. مسائل سے مراد یہ کہ مکسڈ گریدرنگ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, کو ایجوکیشن, تو اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. وہ پردے کے اندر اندر سارا کچھ ہو جائے صحیح طریقے سے, یہ بہت ریئر چیز ہے, اور صحیح طریقے سے بھی ہو. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ خواتین کے لیے ہم مہینے میں ایک جوڑ رکھتے ہیں, ایک جوڑ رکھتے ہیں 3 گھنٹے کا, جس میں 3 گھنٹے ان کو خصوصی تعلیم دی جاتی ہے تربیتی کے کورس کے لحاظ سے. تو اس کے لیے خواتین دور دور سے آتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا انشاءاللہ جوڑ ہے خواتین کا. تو آپ خود بھی نوٹ کر لیں, اور خواتین اپنے سہیلیوں کو بتائیں, اور مرد بھی اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں, اور پھر وہ اپنے سہیلیوں کو بتا دیں, تاکہ اس سے ساری خواتین مستفید ہو سکے. 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ ماشاءاللہ ہمارا جوڑ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ سب حضرات اس کو نوٹ کر لیں. اعلان تو ہم پھر بھی پیا مثال وغیرہ پھر بھی کر لیتے ہیں, لیکن جو یہاں پر آئے ہوئے تشریف لائے تو ان کو تو ادھر ہی سے پتہ چلنا چاہیے, اور اس کو مشتہر بھی کر لے اپنی طرف سے, جو جیسے کر سکتے ہیں بتا دے. کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی گھر بیٹھے بیٹھے اس کی اصلاح ہو گئی یا ان کو علم حاصل ہو گیا اور وہ دین پر چلنا شروع گئی, تو اگر آپ کی وجہ سے ہو گیا تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. پتہ نہیں وہ جتنے روزے رکھے گی, جتنے نماز پڑھے گی, اگر حج پہ جائے گی, اگر مطلب جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے گی, کچھ اور مسائل, تو سارے کے سارے آپ کے کھاتے میں جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کمائی کا. خود انسان اتنے عمل نہیں کر سکتا جتنے کہ دوسروں کے اعمال کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر میں کہہ دوں سبحان اللہ, آپ سب نے کہا ماشاءاللہ, آپ سب نے سبحان اللہ کہا, آپ کو الحمدللہ ایک درخت آپ کے لیے لگ گیا جنت میں. لیکن جتنے درخت آپ سب کے لیے لگے اتنے درخت مجھے اکیلے کے لیے بھی لگ گئے, کیونکہ سب آپ ماشاءاللہ یعنی اب میرے کہنے پر آپ لوگوں نے کیا, لہٰذا مجھے اتنے درخت لگ گئے. آپ کہیں گے یار یہ تو آپ سب آپ نے اپنے لیے لے لیا تو میں نے آپ کو روکے کہا آپ لوگ اور لوگ کو بتائیں. وہ جب کہیں گے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا, لیکن ذرا دل کو تام لے, اس میں بھی میرا حصہ ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمت کریں اور آگے بڑھیں, بلکہ خوشخبری اس میں, خوشخبری اس میں مجھے جو مل رہا ہے وہ میرے شیخ کو بھی مل رہا ہے, اور وہ اس کے شیخ کو بھی مل رہا ہے, وہ اس کے شیخ, اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ اگر ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساری چیز پہنچ رہی ہے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ہاں جی, تو یہ بات سب جو ہے نا اوپر جا رہی ہے, لہٰذا کمائیے خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیے, اور اس کے ذریعے سے مزید کمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله